چاہیے, سینیٹیشن میں اختیار ہونا چاہیے, ڈیولپمنٹ ایجنسیز اتھارٹیز ہیں اس میں اختیار ہونا چاہیے. وہ تمام چیزوں کے اوپر تو ہم نے صرف بات نہیں کی, ہم نے جماعت اسلامی سے بھی بات کی تھی, پی ایس پی سے بھی کی تھی, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کی, سب کے ساتھ کی, کیونکہ ہم بھی متفق تھے اس بات پہ کہ ہاں نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو ہماری جو کمٹمنٹ تھی وہ آپ کو اگلے 48 گھنٹے میں نظر آ جائے گی. اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس سمری کو اپروو کر چکے ہیں, جس کے بعد وہ کابینہ میں بائی سرکولیشن کو اپروو کرایا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم آرڈیننس کے لیے بھیج دیں گے, بیکاز اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں سب کے سب اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں عوام کے درمیان موجود ہیں, کیونکہ وہ لوگ ہیں جو عوام میں بستے ہیں, عمران خان والے لوگ نہیں ہیں. عوام کو ریسکیو ریلیف کے کام پہ فوکس کریں. تو آرڈیننس کے ذریعے میرے خیال میں اگلے 48 گھنٹے میں اس پروسیس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. تو جو میڈیا پہ میرے خیال میں چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہم نے جو کمٹمنٹ عوام کے ساتھ کی ہے, ہم اس کمٹمنٹ کو بلیو کرتے ہیں پورا کرنے میں, اور کمٹمنٹ کو ہم پورا کر رہے ہیں. جی آپ نے کہا 237 سے پی ٹی آئی کو اپیل میں جو ہے وہ شکست دے دی اور میدان سے نکال دیا. 239 میں بھی پیپلز پارٹی کھڑی تھی اور ماضی کے مقابلے میں بہت کم ووٹ حاصل کیے, اور کہا گیا کہ بائیکاٹ کا فیکٹر ہے. تو جو 237 کا جو شہری حلقہ ہے کھوکھرا پاس, خاص طور پر ہماری آصف سوسائٹی جہاں پر اردو بولنے والے, وہاں پر بھی ووٹنگ کی شرح جو ہے وہ نہایت کم رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس 239 میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملے, اور بائیکاٹ کی جو بات کی جا رہی ہے کیا وہ درست ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی نہیں ہوں کہ جہاں جیتوں تو ٹھیک ہے چیز, جہاں ہاروں وہ چیز خراب ہے. یہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے کہ اگر کورنگی سے سیٹ جیت گئے تو ٹھیک ہے, ملیر سے ہار گئے تو وہاں دھاندلی ہوئی ہے. تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. روایتی طور پر کورنگی پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ کبھی نہیں رہا, اور آپ نے کہا ووٹ ہم کو کم پڑے 2018 کے مقابلے میں, بات درست ہے. ساری سیاسی جماعتوں کو کم پڑے. کیوں؟ کیونکہ 2018 کے الیکشن میں ٹرن آؤٹ تھا 45%, 50%. اب کی بار غالباً ٹرن آؤٹ تھا 14%. تو نیچرلی جو 14%, جو 50% سے چیز گر کے 14% پر آ گئی ہے, تو اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا وہ ووٹوں کے اوپر آئے گا. تو میں نے تو جو اپنا اسٹرانگ ہولڈ تھا, جس پہ لوگ بار بار کہتے تھے کہ عمران خان 2018 میں صحیح جیتا تھا, ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم نے عمران خان کو وہاں سے ہرایا. وہ ہمارا ایریا تھا, ہم نے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھ کے لوگوں کی خدمت کی, لوگوں کا کام کیا. کورنگی کی جیسے آپ نے بات کی, وہاں ہمیں اپنے جو ٹرانسگریس ہے, لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, روابط ہیں, کام اس کی تشہیر ہے, اس کو اور مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے, بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے بلدیہ کی سیٹ نکالی تھی, کام کر کے نکالی نا, اسی طریقے سے اور جگہوں پر کام ہوگا پیپلز پارٹی کا. میں پر امید ہوں کہ کراچی والے دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی شہر کے اندر کام کر رہی ہے, کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور شہریوں کو اب اختیارات کے بلیم میں نہیں جانا, ان کو چاہیے کہ ہمارے مسائل حل ہوں, اور پیپلز پارٹی وہ مسائل حل کر رہی ہے, اور انشاءاللہ مسائل کا حل کرتی رہے گی. 3 اور 4 نمبر کی گلیاں کئی سالوں سے خراب ہے, اور وہ سیوریج کا پانی وہ اتنا ہے کہ گندگی سے برا حال ہے. 2 مساجد جامع مسجد ہیں, ان کے سامنے بھی پانی کھڑا ہوا, کئی سالوں سے پانی کھڑا ہوا ہے. تو بات یہ عوام منتظر ہے آپ کی. میں خود لیاقت آباد گیا, ایک بار نہیں گیا, ملٹیپل ٹائم گیا. میں نے کچھ وہاں پہ جو کچرے سے بھرے ہوئے پارک تھے وہ واپس رینوویٹ ریہیبلیٹیٹ کر کے اس کو کھولے, سالڈ ویسٹ کو وہاں پہ آپریشنلائز کیا. میں خود گیا جب کام ہو رہا تھا. وہ گندی گلیاں, یا وہ گلیاں جو گلیوں کے طور پہ جانی جاتی تھیں, جو بعد میں ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے گندی گلیوں میں تبدیل ہو گئیں, 120 غالباً گلیاں, اس کے اوپر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں, اور 50% گلیاں ہم نے کلیئر کر کے دی ہیں. سیوریج کے اوپر بھی ہم کام کریں. کچھ گجر نالے کے اوپر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی سیوریج بلاک ہوئی, بٹ کام ہو رہا ہے. ہمیں اس پرابلم کا ادراک ہے, اور اچھی سیاسی جماعتیں وہی ہوتی ہیں جو صرف بلیم گیم پر نہ جائے, وہ سولوشن ڈھونڈ کے دیں. تو ہاں ماضی میں وہ خرابی تھی, بٹ آپ کو پتہ ہے ڈی ایم سی سینٹرل نہ سندھ حکومت کے پاس تھی نہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی. کچرا اٹھانا کس کی ذمہ داری تھی وہ آپ کو پتہ ہے. تو اب تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہتری کا جو یہ سفر سٹارٹ ہوا ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. لیاقت آباد انڈر پاس جب ٹوٹا ہوا تھا تو اس کی تصویریں ویڈیو لوگ چلاتے تھے, آج الحمدللہ اسی کے ایم سی نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے. آپ کا محسن بھوپالی انڈر پاس ٹھیک کر دیا ہے.
اس وقت لسبیلا روڈ کے اوپر سر سید گرلز کالج کے اوپر کام ہو رہا ہے, مینا بازار کی روڈ پہ کام ہو رہا ہے, حسین آباد فوڈ اسٹریٹ ہو, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہو, شارع نور جہاں ہو, یہ سارے کام ہو رہے ہیں نا, کام ہوتے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ امید ہے جو شہریوں کو دلانی تھی کہ بلدیاتی ادارے ڈیلیور کر سکتے ہیں جب نیت, اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور منزل آسان ہو جاتی ہے. یہ کر کے میں پھر آپ کے ساتھ. اچھا یہ فرمائیں کہ MKM کی جو آپ نے بتایا کہ وہ ترمیم ہم نے بھی منظور کی اور انشاءاللہ بھی ہو جائے گی, تو یہ بس اسٹاک ہے یا پھر مزید بھی ان کی ابھی, کیونکہ باعث میں تو خواہشات بڑھتی رہتی ہے نا, تو یہ اسٹاک ہے یا مزید؟ یہ سوال کا جواب تو آپ MKM کے دوستوں سے لیں کہ ان کی خواہشات کتنی ہیں اور کس طرف جا رہی ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قوانین جو ہے نا وہ ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں, وہ ایوالو ہوتے ہیں, قانون کو ہمیشہ بہتر بنانے کی گنجائش ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اور یہی پارلیمان کا کام ہے, یہی اسمبلیز کا کام ہے. تو نظام کو بہتر بنانے کے لیے, مؤثر بنانے کے لیے جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے, ماضی میں پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار تھی, آج بھی تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتیں ہمیشہ گفت و شنید کے ساتھ معاملات کو حل کرتے ہیں. سیکنڈ یہی تھا کہ ابھی آپ نے کہا یہ سولر پینل کے حوالے سے ایک بجلی کے منصوبہ بھی آپ کچرے کے حوالے سے بنا رہے تھے, اس میں بھی کیا بلدی یوجنا یا اس میں انوالو ہے؟ دیکھیں جو کچرے کا کام ہے وہ سالڈ ویسٹ DMCs کا کام تھا, اور DMCs سالڈ ویسٹ کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں. میں نے بحیثیت KMC کے ایڈمنسٹریٹر کے یا مشیر قانون کے اس پالیسی میں اپنا ایک کردار ادا کیا. ہم نے پہلی بار صوبائی سندھ نے ویسٹ ٹو انرجی پالیسی بنائی جس کے تحت کچرے سے بجلی پیدا کی جائے گی, نمبر 1. اور نمبر 2 ہماری جو یہ سیمنٹ فیکٹریز ہوتی ہیں ان کو ایک RDF کمپوننٹ چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی ایک پروڈکٹ ہے ان کی سیمنٹ فیکٹریز کے لیے, اس کی بھی ہم نے اس میں اجازت دی. انرجی ڈپارٹمنٹ نے اور سندھ سالڈ ویسٹ نے کوئی 5 کمپنیز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا بجلی بنانے کے لیے, اور ایک کمپنی کے ساتھ RDF فیسلٹی کے لیے کیا. جو میری اس وقت اطلاعات ہیں وہ RDF فیسلٹی کے اوپر اینگرو کے ساتھ پچھلے دنوں ایک اور مزید معاہدہ ہو چکا ہے تاکہ اس پروسیس کو آگے لے کر جایا جائے. اور ان 5 جو بجلی بنانے کے منصوبے تھے ان میں سے 2 جو پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت آگے کی طرف نکل چکے ہیں, ان کی پروجیکٹ فیزیبلٹی کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. تو وی آر گوئنگ ٹوورڈز اٹ, اور ہم سمجھتے ہیں دنیا بھر میں جس طرح کچرے سے بجلی بن سکتی ہے یہاں پر بھی کچرے سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے پھر لوگ جو ہے نا کچرے کی یوٹیلائزیشن کو, ادارے کچرے کی یوٹیلائزیشن کو مزید بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. یہ کر کے آتے ہیں کمیشن مافیا کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں اشارہ قائدین بنتی ہے تو دنوں کے بعد دوبارہ ٹوٹ جاتے ہیں, کیا کہ آپ کے سامنے کہ بنا بجٹ میں اس کے بعد جو ہے وہ دور میں ٹوٹ ہو گئی, تو یہ کیا جاتا ہے سامنے خریدار کے کہہ دیں گے ہر جگہ میں کمیشن آنا پڑتا ہے, بل پاس کروانے کے لیے بھی کمیشن کرتا ہے, تو یہ کمیشن مافیا جو ہے معیت کرتا جا رہا ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ اور اگر کوئی اس میں کوئی ایک کمیشن مافیا ہے اور ایک ٹھیکیدار مافیا ہے. یہ تالیاں دونوں ہاتھوں سے بچتی ہیں نا. جس کو کام ملتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے, جس کو کام نہیں ملتا وہ کہتا ہے سب کچھ خراب ہے. میں نے کوشش یہ کی, دیکھیں میں انجینئر نہیں ہوں, میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو میں سڑک کا وزٹ کروں گا تو میں تو اوپری طور پر دیکھ سکتا ہوں کہ ہاں بھائی چیز صحیح بنی ہے کہ نہیں. اس کو ویریفائی کرنے کا ایک ٹیکنیکل پروسیجر ہوتا ہے. جو ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ بل سے پہلے جو KMC کے اہلکار ہوتے تھے وہ کام کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد پیمنٹ کرتے تھے. اب کی بار یہ جتنا بھی نیا کام KMC کرا رہی ہے ہم نے 3rd پارٹی کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیا ہے جو کہ KMC کا ملازم نہیں ہے اور اس ٹھیکیدار کا ملازم نہیں ہے. وہ 3rd پارٹی کنسلٹنٹ جب ویریفائی کرے گا کہ کام کی کوالٹی ٹھیک ہے اور کام کی کوانٹٹی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پیمنٹ کی جائے گی. تو اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزوں کو بہتر بنا سکیں. آپ نے کہا چاکی واڑا روڈ ٹوٹ گئی, چاکی واڑا روڈ تو ابھی 3 دن پہلے بن گئی. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کبھی کبھار جلد بازی میں صرف سڑک بنا دیتے معمور ہے. اس کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ امن و امان مینٹین کرنا ہمارا کام ہے, الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ امن و امان کی سچویشن کو میک شور کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو شارٹ فال ہے اس وقت پولیس کا, اس کی وجہ سے کرانا ہمارے لیے مشکل ہوگا. شروع میں الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں مانی, انہوں نے کہا ہم 23 کو الیکشن کرائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا پھر آپ اس کو مرحلہ وار کرا دیں تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے اس کو مینج کر سکیں. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ نہیں, جو حالات ہیں اس میں 23 اکتوبر کو الیکشن نہیں ہو سکتا. جو ڈیٹ الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھے گی ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں. جب یہ سچویشن آپ کی سیلاب کی کنٹرول ہو جاتی ہے الیکشن کرا دیا جائے گا. ہم الیکشن سے بالکل نہیں بھاگ رہے. ہم سمجھتے ہیں الیکشن ہوگا تو حیدرآباد کا میئر بھی انشاءاللہ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा और कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप कहो जी। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूर है, नारा है, लेकिन इस दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा है जहाँ कब्जा हो महीनों में दिनों में जो है वो तामीरात हो जाती है, तमाम सब सहूलियात पहुँच जाते हैं। रोड आबाद हो महीनों में रोड भी आबाद हो जाते हैं, बिजली गैस सारे काम हो जाते हैं, सड़कें भी बन जाती हैं। पीपल्स पार्टी की जो भी फिर हुकूमत की स्कीम आई, हाउसिंग की बेनजीराबाद स्कीम हो, कैसर टाउन स्कीम हो, लोग 20-22 साल से पैसे देके बैठे हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। कई अरब रुपए के बजट वो आपके पास तमाम फिगर मौजूद होती है, वहाँ लग चुके, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। क्या वजह है कि जो सरकारी स्कीम होती है वो नहीं बन पाती, जो प्राइवेट